السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ولا يحسبن الذین کفروا سبقوا انہم لا يعجزون۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ ملک العلام رب ذوالجلال والاکرام کی خاص توفیق اور اس ذات بابرکات کے فضل و کرم سے آج پیر کا دن ہے 18 ربیع الثانی 1441 ہجری اور دوسری طرف 16 دسمبر 2019 عیسوی، اور ہمارے سبق کا موضوع اللہ رب العزت کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 10واں پارہ سورۃ الانفال، اور اس سورہ مبارکہ کی جو آیت مبارکہ آج میں آپ کو پڑھا رہا ہوں وہ ہے 59ویں۔ اس سے قبل کہ اس آیت مبارکہ کا لفظی اور با محاورہ ترجمہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں، میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ان آیات مبارکات میں اللہ ملک العلام رب ذوالجلال والاکرام تذکرہ فرما رہے ہیں غزوہ بدر کا، یا پھر یوں کہہ لیجئے کہ غزوہ بدر کے تذکرے کے ساتھ اللہ رب العزت نے ہمیں بہت سارے دیگر امور بھی سمجھا دیے، اور اسی کا ایک تسلسل ہے کہ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں وَلَا يَحْسَبَنَّ، اور ہرگز خیال نہ کریں، الذین، وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، سبقوا، یہ کہ وہ بھاگ نکلے ہیں، انہم، بے شک وہ، لا یعجزون، کسی کو بھی عاجز نہیں کر سکتے۔ لفظی ترجمہ آپ نے سنا، با محاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ ہرگز یہ گمان نہ کریں کہ وہ بچ نکلے، بھاگ گئے، وہ کسی کو بھی عاجز نہیں کر سکتے۔ معزز خواتین و حضرات، اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان فرماتے ہوئے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دراصل بظاہر یہاں تذکرہ کیا کافروں کا، لیکن اصل میں اللہ تعالیٰ نے کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہرگز یہ گمان نہ کریں کہ کافر جو ہیں وہ ہم سے بچ کر نکل گئے۔ یہ ناممکن ہے، دنیا کا ہر انسان ہر وقت ہماری قدرت اور ہمارے قہر کے نیچے ہے، ہمارے قبضے میں ہے، ہماری مشیت کے تحت ہے۔ یہ ناممکن ہے کہ وہ ہمیں عاجز کر سکے، ہم سے طاقتور ہو جائے، جس طرح کہ سورۃ العنکبوت کی 4 آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون، کیا وہ لوگ جو گناہ کے راستے پر چلتے ہیں، برائیوں کا ارتکاب کرتے ہیں، کیا انہوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ وہ ہم سے بھاگ جائیں گے؟ انتہائی برا گمان ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ اور پھر سورۃ النور کی 57ویں آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض ومأواہم جہنم ومأواہم النار ولبئس المصیر، ہرگز یہ گمان آپ نہ کریں کافروں کے بارے میں کہ وہ زمین میں ہمیں عاجز کر سکتے ہیں، ان کا ٹھکانہ آگ ہے، اور آگ بدترین ٹھکانہ ہے۔
سورہ آل عمران پیچھے گزری ہے، 196ویں اور 197ویں آیت مبارکہ امام ابن کثیر لے کر آئے۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کی زمین پر اللہ کے خلاف بغاوت کر کے کافر گھومتے پھرتے ہیں نا، ان کا گھومنا پھرنا آپ کو کہیں پریشان نہ کر دے۔ یہ تو ایک مختصر مدت کے لیے تھوڑا سا فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس کے بعد ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جہنم بدترین ٹھکانہ ہے۔ اور پھر ان کافروں کا علاج کیا ہے، یہ رب کائنات نے اگلی آیت مبارکہ میں بیان فرمایا، لیکن ہم آج صرف تفسیر ابن کثیر تک محدود ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنے مزاج کے مطابق قرآن کی تفسیر سب سے پہلے قرآن کے ساتھ کرتے ہیں، اور پھر قرآن کی تفسیر حدیث مبارکہ کے ساتھ کرتے ہیں۔ یہی وجہ کہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں انہوں نے قرآن کی آیات مبارکات جو ہیں وہ زیادہ نقل فرمائی ہیں۔ دیگر کتب تفاسیر کا جائزہ لیا جائے تو اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ اگر بدر کے میدان میں قریش کے 70 افراد جہنم رسید ہوئے، 70 گرفتار ہوئے، تو باقی اگر بچ گئے ہیں تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، باقی بھی ہماری دسترس سے دور نہیں ہے، بلکہ الجہاد ماض الی یوم القیامہ، جہاد تو قیامت تک جاری رہنے والا ہے۔ تو ان کے دماغوں کے اندر شیطان نے جو ایک گندگی بھری ہے، جو ایک کیڑا ڈالا ہوا ہے نا، کہ تمہارے پاس طاقت ہے، قوت ہے، کوئی تمہیں ہرا نہیں سکتا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، بہت جلد یہ دوبارہ آپ کی گرفت میں آ جائیں گے اور شکست فاش کھا کر بھاگیں گے۔ اس آیت مبارکہ کی مختصر تفسیر اسی کے ساتھ مکمل ہوتی ہے۔ اللہ نے چاہا تو کل ہم انشاءاللہ اگلی آیت مبارکہ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔